بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ مجھے سن رہے ہیں جی؟ میری آواز آپ کو صاف سنائی دے رہی ہے جی؟ عذاب القبر، قبر کا عذاب اور قبر کے اندر ثواب، یہ اللہ کی طرف سے انعام، قبر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا یہاں ذکر ہے۔ عذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین، مصنف کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب کافروں کے لیے اور بعض نافرمان مؤمنین کے واسطے۔ یہ آگے جا کر اس کی خبر ہے، ثابت، عذاب قبر ثابت ہے قرآن و سنت کے دلائل سے۔ شارح کہتا ہے علامہ تفتزانی کہ یہاں مصنف نے بعض کا لفظ کیوں بولا ہے؟ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، بعض مومن جو نافرمان ہیں ان کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بعض کا لفظ اس لیے بولا کہ تمام مومنین کو عذاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت سے مومنین اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی وجہ سے معاف بھی فرما دیتے ہیں، وہ عذاب سے محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کا خص البعض، مصنف نے بعض کو خاص کیا ہے، لأن منہم من لا یرید اللہ تعالی تعذیبہ، کیونکہ ان مومنین میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے عذاب کا اللہ ارادہ نہیں فرماتے، فلا يعذب، لہذا ان مومنوں کو پھر عذاب نہیں دیا جاتا۔ تو ایک بات یہ ہو گئی قبر کے عذاب کا ذکر، کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے کافروں کو اور نافرمان ایمان والوں کو بھی۔ دوسری بات، تنعیم اہل الطاعت فی القبر، اور قبر کے اندر اہل طاعت کو اللہ تبارک و تعالی خوش رکھتے ہیں، ان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، بما یعلمہ اللہ تعالی ویریدہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نعمت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا وَقَعَ فِي عَامَةِ الْكُتُبِ مِنَ الْاقْتِصَارِ عَلَى إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ دُونَ تَنْعِيمِهِ۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عموماً عام جو دیگر کتب ہیں ان کتابوں میں صرف عذاب قبر کا ذکر ہوتا ہے، اور اہل طاعت کے لیے، نیک لوگوں کے لیے قبر میں انعامات کا ذکر عام کتابوں میں نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے مصنف نے یہاں تنعیم اہل الطاعت فی القبر، یعنی فرما بردار نیک لوگوں کے لیے قبر کے انعامات کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہ کیوں کیا ہے؟ باقی مصنفین تو نہیں کرتے۔ تو علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مصنف نے اضافہ جو کیا ہے، دیگر مصنفین سے ہٹ کر بات کی ہے، تو یہ اچھا کیا ہے۔ وہذا اولا، یہ بہتر ہے۔ باقی مصنفین جو نہیں ذکر کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں کوئی انعامات ہوتے نہیں ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اکثر اہل قبور جو ہیں اکثر کافر ہوتے ہیں، اور جو مومن بھی ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر وہ گناہگار ہیں۔ تو کثرت جو ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ قبر کے اندر سب کو عذاب ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ کافر ہیں، مومن بھی ہیں تو وہ گناہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ اور مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔
تو اس لیے عموماً مصنفین عذاب قبر کا ذکر کرتے ہیں، انعامات قبر کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ہمارے مصنف نے سات انعامات کا ذکر کر کے بہتر کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا وَقَعَ فِي عَامَةِ الْكُتُبِ، کہتے یہ بہتر ہے جو عام دوسری کتابوں میں جو کچھ ہوا ہے، من الاختصار علی اثبات عذاب القبر، کہ دوسرے مصنفین صرف عذاب قبر کے اس بات پر اکتفا کر لیتے ہیں، دون تنعیم ہی، اور قبر کے انعامات کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں بناء علی ان النصوص الواردۃ فیہ اکثر، اس بنا پر کہ بہت ساری نصوص جو وارد ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں جو قبر کا عذاب، وہ زیادہ اسی بات پر ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اکثر اہل قبور والا ان عامت اہل قبور کفار، اور اس لیے کہ عام اہل قبور کافر و عصات اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں، فالتعذیب بالذکر اجدر، لہذا صرف عذاب کا ذکر کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب تھا، اس لیے مصنفین عذاب کا ذکر پر اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے مصنف نے عذاب کے ساتھ انعامات کا ذکر کر کے اچھا کام کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ جی، وَسَوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اندر منکر نکیر کا آ کر سوال کرنا، یہ بھی برحق ہے، ثابت ہے۔ وہما ملکان، یہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں، یدخلان القبر، جو قبر میں داخل ہوتے ہیں، فیسألان العبد، اور آ کر بندے سے سوال کرتے ہیں، عن ربہ، رب کے بارے میں، وعن دینہ، اور دین کے بارے میں، وعن نبیہ، اور پیغمبر کے بارے میں۔ قال سید ابو الشجاع، سید ابو الشجاع کا یہ کہنا ہے ان للصبیان سوال، بچوں سے بھی سوال ہوتا ہے قبر میں، وَقَذَا لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ عِنْدَ الْبَعْثِ، اور اسی طرح بعض متکلمین کے نزدیک قبر کے اندر انبیاء سے بھی سوال ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہم نے پچھلے سبق میں عرض کر دی۔ ثابتن، یہ ثابتن جو ہے یہ خبر ہے، اس کے پیچھے تین مبتدا ہیں۔ ایک مبتدا ہے عذاب القبر للکافرین، دوسرا مبتدا ہے تنعیم اہل الطاعت، اور تیسرا مبتدا ہے سوال منکر و نکیر۔ تین باتیں، قبر کا عذاب، نمبر دو قبر کا انعام، نمبر تین قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا، یہ تینوں باتیں یہ ایک خبر ہے ثابتن، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ثابت ہے، برحق۔ کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہے اور دلائل نقلیہ سے بھی ثابت ہے۔ ثابتن کل من هذه الامور، ان امور میں سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں، بالدلائل السمعیہ، ان دلائل سے جو دلائل سمعیہ ہیں۔ دلائل سمعیہ ان کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک اور احادیث میں آئے ہیں، جو ہم نے سنے ہیں نصوص کے دلائل۔ لأنها امور ممکنہ، یہ عقلی دلیل دے رہا، دلائل سمعیہ آگے بیان کرے گا کہ قرآن و حدیث سے کیا کیا دلائل ہیں، اور عقلی دلیل یہ بیان کر رہا کہ یہ سب کچھ امور ممکنہ ہیں، تو محال تو ہے نہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی ناممکن یا محال بات تو ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں کسی کو سوال کرنے والے منکر نکیر کو بھیج دیں اور وہ ان سے سوال کرے، اور قبر کسی کے لیے جو ہے وہ عذاب کی جگہ بن جائے، کسی کے لیے انعام کی جگہ بن جائے، تو یہ سب اللہ کی قدرت کے سامنے محال تو ہے نہیں، امور ممکنہ ہیں۔ جب امور ممکنہ ہے، محال نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، اخبر بها الصادق علی ما نطقت به النصوص، سچے پیغمبر نے خبر بھی دی ہے، سچی خبر بھی ہے ہمارے پاس، علی ما نطقت به النصوص، جس طرح کے نصوص بول رہی ہے،
یعنی قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں دلائل وہ بھی موجود ہیں. تو امور ممکنہ کا انکار کرنا، عقل بھی کہتا ہے کہ امور ممکنہ کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو امور ممکنہ ہے اور خبر لانے والا سچا ہے تو اس کو مان ہی لینا چاہیے. آگے دلائل سمعیہ کا ذکر فرما رہے ہیں. قرآن پاک کی 3 آیات پیش کرتے ہیں اور اسی طرح احادیث میں سے 3 احادیث بھی پیش کرتے ہیں. پہلی آیت پیش کی، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ النار یعرضون علیہا یہ تذکرہ ہے فرعون اور اس کا جو لشکر وہ دریا برد ہو گئے تھے، دریا میں سب غریق ہوئے، سمندر میں غریق ہوئے اور مرا گئے. مرنے کے بعد وہ ان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام. ان پر آگ پیش ان کو دکھائی جاتی کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی پہلا جو جملہ ہے وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے، عالم برزخ کی بات کہ ان پر آگ پیش ہوتی ہے. اور آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر ان کو حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ فرشتوں کو کہیں گے ان سارے فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں یعنی جہنم میں داخل کر دو. تو قیامت کے وقت تو جہنم میں داخلہ ہو جائے گا، اور اب جو ہے عالم برزخ میں وہ جہاں جہاں ان کے اجسام ہیں ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ قبر کے اندر جہاں ہمارے مردوں کے اجسام ہوتے ہیں ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اغرقوا فادخلوا نارا. یہ قوم نوح کے متعلق ہے کہ جب ان کو پانی میں ڈبو دیا گیا، ادھر پانی میں ڈوبے ادھر جہنم میں داخل ہو گئے. اغرقوا فادخلوا ڈبو دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے. تو اس سے مراد کیا؟ مرنے کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، آگ میں ان کو داخل کر دیا گیا. اچھا، کوئی یہاں کہے کہ یہاں تو صرف روح کے عذاب کی بات ہے، تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ اغرقوا غرق جو کیے گئے تھے، جن کو ڈبویا گیا تھا، وہ جسموں کو غرق کیا گیا تھا یا روحوں کو؟ اب یہ تو بات غلط ہوگی نا. اس کو تو انتشار ضمائر کہتے ہیں کہ اغرقوا سے مراد تو ہے کہ جسم ڈبوئے گئے اور ادخلوا سے مراد ہو کہ روحوں کو جہنم میں داخل کیا گیا. یہ تو انتشار ضمائر ہے کہ 2 سیغے اکٹھے آ رہے ہیں، ایک کی ضمیر جسم کی طرف جا رہی، دوسری کی ضمیر روح کی طرف جا رہی. ایسے تو نہیں ہوتا. جس کے لیے اغرقوا ہے اسی کے لیے ادخلوا ہے. تو غرق کیا جسم ہوئے تھے کہ روحیں ہوئی تھیں؟ غرق جسم ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ جب ان کے جسموں کو غرق کیا گیا تو اللہ فرماتے پھر ان کے اجسام کو آگ میں داخل کر دیا گیا. تو مرنے کے بعد جسم عذاب میں گرفتار ہوئے. اس سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پیش کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استنزہوا عن البول، پیشاب کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچا لو. پیشاب کرتے ہیں تو اس کا ناپاک جو ہے چھینٹے اور قطرات وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگیں تو یہ بہت بڑی نقصان والی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا لو، پاک رکھو اپنے آپ کو پیشاب سے. اچھا، پیشاب اپنا ہو یا دوسرے کا ہو؟ بعض ایسے جوہلا ہیں کہتے ہیں بچے کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں بچی کا پاک ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں جب تک دودھ پیتا ہے اس وقت تک پاک ہوتا ہے. سب جاہلوں والی باتیں ہیں. اپنا پیشاب ہو، بچے کا ہو، بچی کا ہو یا جانوروں کا پیشاب، سب سے اپنے آپ کو بچانا. یہ گجر لوگ ہمارے بھینسیں رکھتے ہیں، گائے رکھتے ہیں، ان کے نزدیک ان کا پیشاب سے بچنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ کئی ایسے جوہلا اور ناواقف یہ جگہ جگہ گلیوں میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں.
اور خصوصاً جو بدبخت لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جن کو عادت ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہیں، جسم بھی ناپاک اور کپڑا بھی ناپاک۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا استنزہوا عن البول، پیشاب سے اپنے آپ کو پاک رکھو، فإنها عامت عذاب القبر منہ، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، عذاب قبر عموماً اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث ابو داود شریف میں بھی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھ لیں گے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک دو قبروں پر ہوا، تو وہاں پر آپ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ دو قبریں ہیں نا، انہما یعذبان، ان کو عذاب ہو رہا، وما یعذبان فی کبیر، اور ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا جس کو لوگ کوئی بڑا نہیں سمجھتے، بڑا تو ہے اس لیے عذاب ہو رہا لیکن لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک کو قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا کہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا کہ وہ چگلیاں بہت کرتا تھا۔ تو ایک حدیث ہم نے بھی آپ کو سنا دی، اور ایک قرآن پاک کی آیت پیش کی تیسری، وقال اللہ تبارک و تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیت سورۃ ابراہیم کی ہے۔ اس آیت کے متعلق اجماع ہے، اجماع یعنی جمیع مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، سب کے نزدیک یہ آیت نزلت فی عذاب القبر، قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اذا قیل لہ، قبر میں اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے، فیقول، وہ آگے سے جواب دے گا ربی اللہ، اور دینی الاسلام، اور یہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث وقال علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، جب میت کو قبر کے اندر تم ڈال دیتے ہو نا، ڈال دیا جاتا ہے میت کو قبر میں، اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسودان، کالے رنگ کے، ازرقان، جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، یہ خوفناک اور وحشتناک ان کی شکلیں ہوتی ہیں۔ یقال لاحدہم المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، الی آخر الحدیث، آخر حدیث ہے، آگے کیا حدیث ہے کہ وہ آتے ہیں فیقعدانہ، اس کو بٹھا لیتے اور فیسألانہ، اور اس سے سوال کرتے ہیں، آ کر بٹھا لیتے ہیں اور اس سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ اس طرح پھر وہ آگے سوال صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اور اگر غلط جواب دے دیتا ہے تو پھر لوہے کے ہتھوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، اس سے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور قبر بھی اس کو دائیں بائیں سے دباتی ہے، جیسے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا کہ ایسے اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے حتیٰ تختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو پسلیاں جسم کی ہوتی ہیں کہ روح کی ہوتی ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ معاملہ سارا جسم کا ہے۔ اور ایک اور حدیث پیش کی، قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، یا جہنم کے آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے، نیران، اور بعض احادیث میں من حفر النار۔ وبالجملۃ الاحادیث فی هذا المعنی، جی شارح علامہ تفتزانی کہتا ہے کہ اس معنی کی احادیث بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، وفی کثیر من احوال الآخرہ، اور بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں آخرت کے احوال بہت کچھ بیان ہوئے ہیں۔ تو بالجملہ اس طرح کی جو احادیث ہیں جن میں عذاب قبر اور سوال قبر اور قبر کی تنگی یا قبر کی کشادگی اور قبر کی راحت اور جنت ہونا یا جہنم ہونا، اس معنی کی جو احادیث ہیں وہ متواترۃ المعنی ہے، یعنی اگرچہ لفظاً وہ متواتر نہیں، خبر واحد کا درجہ ہے،
لیکن ان تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو ان کا معنی ایسا ہے جو تواتر کی حد کو پہنچتا ہے۔ متواتر آپ جانتے ہیں کہ متواتر کا منکر تو کافر ہو جاتا ہے، تو متواتر المعنی ہے وَإِلَّمْ يَبْلُغْ أَحَادُهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ، اگرچہ وہ الگ الگ حدیثیں وہ تواتر کے درجے کو نہیں پہنچتی، یعنی لفظاً یہ حدیث اگرچہ متواتر نہیں ہے لیکن معنن یہ تمام احادیث کے اندر جو معنی ہے وہ متواتر المعنی اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور مسلک بیان کر دیا، اور آگے فرماتے ہیں وَأَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ، عذاب قبر کا انکار کیا ہے کچھ معتزلہ اور روافض نے۔ معتزلہ یہ گمراہ فرقہ ہے، اور روافض جو رافضی ہیں، جو شیعہ رافضی کہلاتے ہیں، تو انہوں نے عذاب قبر کا، بعض نے، سب نے نہیں، بعض معتزلہ بعض روافض عذاب قبر کے منکر ہوئے۔ کیوں منکر ہوئے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ میت جماد ہے، میت بے جان ہے، میت جو ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، بے جان ہے، بے جان ہے، بے حس ہے۔ جب بے حس ہے اس کو کاٹو مارو توڑو پھاڑو، اس کو جو مرضی کرو، اس میں حیات نہیں، اس میں ادراک نہیں، تو جب جس میں حیات نہیں ادراک نہیں تو اس کا عذاب دینا محال ہے، اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ یا ہم کسی دیوار کو ہتھوڑے مارنا شروع کر دیں تو دیوار ٹوٹ تو جائے گی، لیکن یہ تو نہیں کہ دیوار کو کوئی رونا آ رہا ہے یا کچھ سزا مل رہی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، یا پتھر کی چٹان کو توڑنا شروع کریں تو وہ تو جماد ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، کہتے ہیں لأن المیت جماد، اس لیے کہ میت جو ہے وہ تو جماد ہے، لا حیات لہ ولا ادراک، نہ اس کو حیات ہے نہ اس کو کوئی ادراک ہے، فتعذیبہ محال، لہذا ان کو سزا دینا محال ہے۔ سمجھ گئے ان کی دلیل؟ جواب یہ ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں نا کہ جماد ہے اور لا حیات ولا ادراک ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حیات کے کچھ اثرات ایسے پیدا فرما دیں جس کی وجہ سے اس کو اللہ کے عذاب کی تکلیف کا احساس اور ادراک ہوتا رہے، تو یہ اللہ کے سامنے کوئی محال تو نہیں ہے۔ جب محال نہیں ہے اور مخبر صادق نے خبر دی ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ والجواب انه يجوز ان يخلق الله تعالی، کہ جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جمیع اجزاء میں او فی بعضها، یا بعض اجزاء میں، نوعا من الحیات، حیات نہیں نوع من الحیات، حیات کا کچھ ایسا اثر اللہ تعالی خفیف سی حیات ڈال دیں، قدرہ ما یدرک علم العذاب، اتنی حیات کا اثر ڈال دیں کہ وہ عذاب کی تکلیف کو محسوس کر سکے، یا اگر وہ نیک ہے تو نعمتوں کی لذت کو وہ جسم بھی محسوس کر سکے۔ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اور یہ جائز ہے اور نصوص سے ثابت ہے۔ باقی یہ کہا جائے کہ جی روح کا اعادہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اعادہ کو وہذا لا يستلزم اعادت الروح الى بدنه، یہ بات اس چیز کو مستلزم نہیں ہے۔ ہم نے جو کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کچھ نوع من الحیات پیدا فرما دیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح واپس لوٹانی ضروری ہے، روح کا لوٹانا اس سے لازم نہیں ہے، روح کا پورے طور پر لوٹ کر جسم میں آنا وہ حشر میں ہی ہوگا، تو اس لیے اعادہ روح الی بدن ہی یہ اس کو مستلزم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، باقی دوسرا جو منکرین عذاب قبر کے منکرین کا جو ایک دوسرا استدلال یا ان کا شبہ کہہ لیں، دلیل تو نہیں ہے، ان کا ایک شبہ یا ان کا اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے کہ جناب بعض دفعہ تو چلو مردہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، وہ تو معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن کئی مردے ہمارے سامنے کئی دن پڑے ہیں، یا کسی کو سولی پہ لٹکا دیا، کئی دن لٹکائے رکھا، تو اس کو اگر عذاب ہوتا تو وہ تڑپتا
تڑپتا ہوا نظر آتا، یا اس کے عذاب کا کوئی اثر ہمیں نظر آتا کہ اس کے جسم کو جلایا جا رہا ہے، یہ دیکھو آگ لگی ہے، جل گیا ہے، کوئی کالا ہو گیا، کہیں سے کوئلہ ہو گیا، تو کچھ ہمیں نظر آتا کہ اس کا تڑپنا، کوئی اس کا جسم میں تغیر، کوئی اثر؟ لیکن ہمیں تو ہمارے سامنے مردہ یہاں رکھا رہے اور وہ چاہے کئی مہینے پڑا رہے، تو وہ ویسے گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا تڑپنا، اس کا اچھلنا کودنا، ہائے وائے کرنا، رونا دھونا، اور اس کے جسم پر عذاب کے اثرات وغیرہ، وہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، تو ہم کیسے مان لیں؟ یہ ان کا ایک اشکال ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، اور جو شخص اللہ کی قدرت کو، اللہ کے ملک و ملکوت کو، اور اس کی عجائبات اور غرائبات قدرت اور اس کی جبروت کو جو آدمی جانتا ہے، مانتا ہے، اس کی بادشاہی کو، اس کی صفات کو جو آدمی ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ مان لینا کوئی محال نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے عذاب دے، لیکن ہمیں مطلع نہ ہونے دیں، ہمیں پتہ نہ چلے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے جن و انس کے سب اس کی چیخ و پکار کو، مردے کے چیخ و پکار کو سب سنتے ہیں، سوائے جن و انس کے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پتہ پڑنے دینا، تو جس چیز کو اللہ پردہ کر دے، کوئی کیسے مطلع ہو سکتا ہے؟ جی، ولا ان يتحرك او يضطرب، اور یہ جو بات ہے کہ جناب وہ حرکت نہیں کرتا، تڑپتا نہیں، او یرا اثر العذاب علیہ، یا اس پر عذاب کا کوئی اثر دکھائی دے ہمیں، حتی ان الغریق فی الماء والماکول فی بطون الحیوانات، حتیٰ کہ جو آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا، یا اس کو جانور کھا کے اپنے پیٹ میں لے گئے، والمصلوب فی الہوا، یہ جو آدمی ہوا کے اندر سولی پہ لٹکا ہوا، یعذب، اس کو بھی عذاب ہوتا ہے، ان سب کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ نطلع علیہ، اگرچہ ہم اس پر مطلع نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں پڑتا، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ کتمن تأمل فی عجائب ملکہ و ملکوتہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اور اس کے اسرار کو، ملک کہتے ہیں ظاہری سلطنت کے جو ظواہر ہیں، یہ آسمان زمین جو نظر آ رہا ہے، اور ملکوت کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جیسے زمین کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو جو اس کے ملک اور ملکوت کو اور اس کی قدرت اور جبروت کے عجائبات کو جو آدمی ذرا بھی تأمل کرے، لم یستبعد امثال ذالک، وہ اس طرح کی باتوں کو بعید نہیں جانے گا، فضلا عن الاستحالہ، محال ہونا تو دور کی بات ہے، یہ محال ہونا تو دور کی بات ہے، جو آدمی اللہ کو مانتا ہو وہ ان چیزوں کو بعید نہیں سمجھتا، ممکن ہے، ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی بعید نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 4 5 7 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان میں ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو نیند آ گئی، وہ تکیے پہ سر رکھ کے سو گیا، ہم اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مطالعہ کر رہا ہے کتاب کا، کوئی آدمی اپنا سبق پڑھ رہا ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، ایک ساتھی کمرے میں سویا پڑا ہے، تو جب ہم سوئے پڑے ہیں، وہ سوئے پڑا، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے اور روتا ہے، ہائے، ہم کہتے کیا ہوا؟ یار میرے پیچھے سانپ لگا ہوا، میرے پیچھے سانپ لگا ہوا۔ کر رہا ہوں کہ ایک مثال سمجھیں کہ جیسے ہم 4 5 8 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کام میں خاموشی سے مصروف ہیں، درمیان میں ایک ساتھی کو نیند آ گئی اور سو گیا، اور سوتے میں اچانک وہ بڑبڑا کے اٹھا اور کانپ رہا ہے اور پسینے پسینے ہو رہا ہے، تو ہم کہتے بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ کہتے وہ مجھے سانپ نے ڈس لیا، سانپ میرے پیچھے لگا ہوا، یا شیر میرے اوپر جو ہے حملہ آور ہو رہا، تو کیا خیال ہے، ہم کیا کہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا شیر، ہم تو یہاں بیٹھے، تو کوئی دروازہ بند ہے، کمرے بند ہے، ادھر سے کہاں شیر آ گیا؟ پاگل، جھوٹا، بے وقوف ہے تو ایسے کہیں گے اس کو؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم سب یقین کر لیں گے کہ بھئی واقعی
کیونکہ آپ ایک اور جہان میں تھے، ہم بیداری کے جہان میں، آپ نیند کے جہان میں تھے، تو ہو سکتا ہے نیند میں اس نے خواب میں دیکھا ہو تو ہمیں نہیں نظر آیا۔ تو اسی طرح مردے کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ تو جب اٹھے گا حشر کے دن تو بتا دے گا نا، جب تک وہ سویا ہوا ہے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ نیند میں وہ کس چیز کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کیا کیا چیزیں اس پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ تو سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے کوئی محال نہیں ہے، کوئی مستبعد نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن الوقوع بلکہ ثابت الوقوع چیزیں ہیں۔ آگے چلیں جی، البعث حق، البعث حق، یہ ہے جی اب بعث کا تذکرہ۔ بعث کا مطلب قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حشر کا میدان قائم ہوگا۔ اب یہاں سے بعث کا ذکر ہے، یعنی قیامت کے دن اٹھنے کا ذکر ہے۔ اچھا جی، علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ اصل میں ہمارے مصنف جو ہے ماتن، انہوں نے قیامت کا ہی ذکر کرنا تھا، عالم آخرت کا اور اس کے احوال کا، لیکن دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک متوسط جو درمیان والا جہان ہے وہ ہے برزخ، تو اس کا ذکر جو ہے وہ کر دیا، جو آپ نے قبر کے حوالے سے سن لیا۔ تو یہ ایک درمیانی جہان کا ذکر تھا، وہ بھی بطور تمہید کے سمجھ لیں کہ یہ آخرت کی تمہید ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں جب آتا ہے تو کچھ دیر ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی کی تمہید ہے۔ اسی طرح اب عالم آخرت جو ہے اس کا قیامت کا جہان، وہ تو بعث بعد الموت یعنی قیامت کو ہوگا، اس نے اٹھنا ہے، لیکن یہ جو عالم برزخ میں جو معاملہ ہے قبر میں جو بتایا، یہ عالم برزخ کی تمہید اور اس کا مقدمہ اور اس کا ابتدائیہ سمجھ لیں۔ تو اس لیے ہمارے مصنف نے اس کا ذکر کر لیا۔ اب اس کے بعد اصل جو مقصود ہے اس میں شروع ہو رہے ہیں الباس حق ان کے ساتھ۔ دیکھیں جی کتاب وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ، جان لیجئے کہ یہ جو احوال قبر کا معاملہ ہے یہ درمیانہ جہان ہے، دنیا اور آخرت کے امور کے درمیان کی مدت، درمیان کا معاملہ ہے۔ افردها بذکر، مصنف نے اس کا مستقل ذکر کر دیا ہے جو آپ نے پڑھ لیا۔ ثم اشتغل ببیان حقیت الحشر، اب مصنف جو ہے وہ حشر کے حق ہونے کو بیان کرنے لگا ہے، وتفاصیل ما يتعلق بامور الاخرہ، اور اب مصنف جو ہے آخرت کے امور، آخرت کے ساتھ جو امور متعلق ہیں ان کی پوری تفصیلات کو ذکر کرے گا۔ والدلیل الکل، ایک اجمالی دلیل کہہ لیں کہ عقلی دلیل پہلے بتا دی عالم آخرت کی اور بعث بعد الموت کی، قیامت کے دن زندہ ہونے کی ایک عقلی دلیل بیان کر دی۔ عقلی دلیل وہی جو پہلے ہم نے بتایا کہ امور ممکنہ ہیں، ممکن تو ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی پیدا کرنا اس کے لیے ناممکن تو نہیں، ممکن بھی ہے، اور مخبر صادق کی خبر بھی ہے، کتاب و سنت کی اطلاع بھی ہے، تو اس لیے اس کو مان لینا۔ کہتا دلیل الکل، ان ساری احوال آخرت کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ انہا امور ممکنۃ، یہ امور ممکنہ ہے، اخبر بها الصادق، اور صادق سچے پیغمبر نے خبر دی ہے، ونطق بها الکتاب والسنہ، اور کتاب و سنت نے اس کو بیان کر دیا ہے، فتکون ثابتۃ، لہذا تمام امور آخرت بھی کیا ہے؟ ثابت ہیں۔ وصرح بحقیت کل منها تحقیقا وتاکیدا واعتناء بشانہ فقال، جی شارح کہتا ہے کہ مصنف نے اس کے حق ہونے کو بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی پختگی اور بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تصرح بحقیت کل منہا، ان تمام باتوں کے حق ہونے کی صراحت کی ہے، تحقیقاً پوری تحقیق کے ساتھ، و تاکیداً پوری تاکید کے ساتھ، و اعتناء بشانہ، اور اس کی شان کا پورا پرواہ کرتے ہوئے، یعنی پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ فقال، اور مصنف نے
یوں کہا ہے والبعث، آگے جا کر کچھ سطروں کے بعد یعنی شرح کے بعد آگے جو متن ہے وہ آپ پڑھیں گے کہ والبعث حق یا والبعث ثابت، جی، اور بعث بھی کیا ہے، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ بھی ثابت ہے، حق، یہ بھی حق ہے۔ بعض کس کو کہتے ہیں، بعض کس کو کہتے ہیں، اس کا پہلے مطلب بیان کر دیا۔ مطلب یہ بیان کیا کہ وَهُوَ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْتَى مِنَ الْقُبُورِ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھا لیں گے۔ مردے قبروں میں پڑے ہوئے، گلے ہوئے، سڑے ہوئے، بکھرے ہوئے، اور کیا کچھ ہو چکا، اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا جو ہے نا وہ قیامت کو قائم فرمائیں گے تو ان تمام مردوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھا لیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ بِأَن يَجْمَعَ أَجْزَاءَهُمُ الْأَصْلِيَّةَ، یہ اجزائے اصلیہ کا لفظ ذہن میں رکھیں، اس کی کچھ وضاحت ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجزائے اصلیہ کو جمع کریں گے، جو اس کے اجزائے اصلیہ ہیں ان اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جمع کریں گے، تو بکھرے ہوئے ہیں، کہاں کہاں چلے گئے، پہلے اللہ تعالیٰ ایک حکم کے ساتھ فوراً ان کو کیا کر لیں گے، اکٹھا کریں گے۔ وَيُعِيدُ الْأَرْوَاحَ، اور ان میں روحیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ڈال دیں گے۔ پہلے اجزائے اصلیہ کو جمع کر لیں گے، پھر ان کے اندر روحیں ڈال دیں گے، اور پھر جب روحیں ڈالیں گے تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مٹی ہٹا دیں گے اللہ تعالیٰ قبروں کی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حق، یہ ہے والبعث حق، اور یہ بعث بھی کیا ہے، حق ہے۔ بعث کا معنی سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اجزائے اصلیہ کو جمع کریں گے، اس میں روح کو ڈالیں گے اور ان کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ قرآن پاک کی آیت بطور دلیل کے پیش کی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ، تو اس میں بھی آ گیا قیامت کے دن کا بعث قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوا۔ دوسری دلیل آیت قرآن، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ زندہ کر لے گا وہی اللہ، انشأھا، جس نے پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جس نے اس انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اس کو زندہ کر لے گا۔ تو قرآن پاک میں یہ اطلاع آ گئی ہے۔ الی غیر ذالک من النصوص القاطعۃ الناطقہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نصوص قاطعہ ہیں۔ قاطعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ان کا معنی ایسے واضح ہے جس میں کوئی احتمال نہیں ہو سکتا، ایسا واضح معنی والی نصوص موجود ہیں جن میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہے۔ الناطقہ، اور وہ نصوص، وہ آیات یہ بتا رہی ہیں، بول رہی ہیں بحشر الاجساد، تمام جسموں کے دوبارہ جمع کرنے کو۔ تو یہ بعث حشر الاجساد، اس کو حشر کہہ لیں، حشر الاجساد کہہ لیں، بعث کہہ لیں، ہاں جی، یہ ہے، یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے، اور اس پر بہت سی آیات وہ ناطق ہیں۔ یہ بیان کر دیا جی ہمارے مصنف نے۔ آگے جو کہا وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ إِعَادَةِ الْمَعْدُومِ بِعَيْنِهِ، فلاسفہ نے بعث بعد الموت کا انکار کیا۔ فلسفی اور منطقی، یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صرف ان باتوں کو ماننا ہوتا ہے جس کو عقل قبول کرے، جس کو عقل مان لے اس کو ماننا ہے۔ تو دیکھیں نا، عقل میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ایک ہے انسان کے حواس ظاہرہ، حواس ظاہرہ سمجھتے ہیں نا، یہ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ کانوں سے ہم سن رہے ہیں، جو آواز کو سنتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔
اس طرح ہاتھوں سے ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں، کوئی چیز نرم ہے یا سخت ہے یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں حواس ظاہرہ۔ یہ ظاہری حواس ہے، سونگنا، ناک سے کسی چیز کی خوشبو کو سونگ لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور چکھ لینا زبان سے، یہ 5 ہیں جی، آنکھ، کان، زبان، ناک اور لمس، ہاتھ لگا لینا، چھو لینا۔ یہ 5 حواس ظاہرہ ہیں جن سے انسان کو چیزوں کا، اشیاء کی حقیقت اور علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح 5 حواس ظاہرہ کے بعد 5 ہی حواس باطنہ ہے۔ حواس باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم عقل سے ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ آنکھوں سے جو چیز نظر آتی ہے وہ تو حواس ظاہرہ، لیکن اس کے ذریعے سے ہم کچھ آگے بھی پہنچ جاتی ہے ہماری عقل۔ مثلا دیوار کے پیچھے سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا، تو دھواں تو میری آنکھ نے دیکھ لیا، دھوئیں کا علم تو ہو گیا حواس ظاہرہ سے، لیکن دھوئیں کی وجہ سے میں پہچان گیا کہ یہاں آگ لگی ہے۔ آگ کو دیکھا تو نہیں، نہ دیکھا ہے نہ سیکا ہے، تو لیکن آگ کو بھی دریافت کر لیا، تو وہ حواس باطنہ نے دریافت کر لیا۔ حواس ظاہرہ نے دھواں دیکھا، حواس باطنہ نے آگ کو بھی پہچان لیا کہ آگ موجود ہے۔ تو اس طرح یعنی کچھ حواس ظاہرہ ہیں، کچھ حواس باطنہ ہیں جن سے ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں حواس ظاہرہ یا حواس باطنہ سے پتہ پڑتا ہے وہ تو مان لیتے ہیں، اور جو چیزیں نہیں پتہ پڑتا وہ نہیں مانتے۔ یہ فلسفی لوگ، یہ تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے بندو، ایک آسمان تو چلو نظر آ رہا ہے، اس کو مان لو، باقی 6 آسمان تو وہ تو نظر نہیں آتے، نہ نظر آتے ہیں، نہ ہماری عقل ہی وہاں پہنچ سکتی ہے کہ اس آسمان کے اوپر ایک اور بھی ہے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر۔ 7 آسمانوں کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو فلسفی تو انکار ہی کرے گا نا، فلسفی کو تو انکار ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں عقل میں نہیں آتی ہیں۔ تو جو چیزیں عقل میں نہیں آتی فلاسفہ اس کا عموماً کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کو اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ بناء علی امتناع اعادت المعدوم بعینہ، وہ کہتے ہیں کہ معدوم کو بعینہ دوبارہ لوٹا لینا یہ محال ہے۔ معدوم جو چیز نہیں ہے، معدوم ہے، انسان جیسے دنیا میں آنے سے پہلے معدوم تھا، نہیں تھا، مرنے کے بعد کچھ دیر تک تو اس کا جسم ہے، اس کا جسم مجتمع رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد جسم منتشر، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جوڑ کھل جاتے ہیں، گوشت گل جاتا ہے، منتشر ہو گیا۔ منتشر ہونے کے بعد پھر وہ فاصلے بڑھ گئے، پھر اس کی حیت بدل گئی، مٹی ہو گیا، یا جانور کھا گئے، کیڑے کھا گئے، ان کیڑوں کو اور کیڑے کھا گئے، ان کو اور کھا گئے، وہ بھی مر گئے، وہ بھی مٹی ہو گئے۔ تو ایک انسان جو تھا، چلتا پھرتا انسان، وہ اپنے مرنے کے کچھ سال بعد، کچھ عرصہ کے بعد، یا زیادہ عرصہ گزر جائے، 40 سال لگا لو، 100 سال لگا لو، اس کے بعد وہ معدوم ہو گیا، معدوم ہو گیا۔ جب معدوم ہو گیا تو معدوم کو دوبارہ لوٹا لینا یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہی کفار مکہ اور قریش مکہ اور جہلاء عرب یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں رمیم ہو گئی ہیں، بوسیدہ اور بھربھری ہو گئی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو فلسفی کہتا ہے کہ وہ ان کے سامنے تو ہڈیوں کا برادہ تھا نا، جس کو وہ کہتے ہیں ان کو کون زندہ کرے گا؟ کچھ عرصہ کے بعد وہ ہڈیوں کا برادہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی معدوم ہو گیا، تو کون زندہ کر سکتا ہے دوبارہ؟ اس لیے فلسفی کرتے ہیں انکار، فلسفی انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے مصنف فرما رہے ہیں علامہ تفتزانی، وَهُوَ مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِ يُعْتَدْ بِهِ غیر مضر بالمقصود،
فرماتے ہیں کہ ان کا یہ انکار بلا دلیل ہے، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کا کوئی وزن ہو. کہتے ہیں وہ مع انہ، باوجود اس کے، لا دلیل لہم علیہ، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعتد بھی، جو دلیل کوئی معتبر ہو، غیر مضر بالمقصود، اس کے باوجود ان کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ اعادہ معدوم محال ہے، یہ ہمارے مقصود کے لیے کوئی مضر نہیں، یہ ہمارے دعوے کے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے کوئی مضر نہیں. کیوں؟ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اللہ رب العزت اجزائے اصلیہ کو جمع کریں. میں نے اس وقت نشاندہی کی تھی کہ اجزائے اصلیہ کو جو لفظ ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے کہا اللہ اجزائے اصلیہ کو جمع کرے. تو اجزائے اصلیہ کون ہوتے ہیں؟ اجزائے اصلیہ وہ ہوتے ہیں کہ انسان، دیکھو جب پیدا ہوتا ہے نا، جب پیدا ہوتا ہے اس کے تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ اجزاء بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر گھٹتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. تو وقت پیدائش سے لے کر وقت موت تک جو اس کے اصل اعضاء ہے نا، جو گھٹتے بڑھتے رہے، وہ اعضائے زائدہ کہلاتے ہیں، فاضلہ، وہ زائد اعضاء ہیں، وہ اجزاء اصلیہ نہیں. لیکن یہ جو اجزاء جو پیدائش سے لے کر وفات تک اس کے رہے ہیں، اس کے اجزاء، اس کو کہتے ہیں اجزاء اصلیہ. تو ہم کہتے ہیں اجزاء اصلیہ کو اللہ رب العزت نے دوبارہ جمع کرنا ہے اور ان میں روح ڈالنی ہے. وہ معدوم کیسے ہو گئے؟ جو اجزاء اصلیہ اللہ نے پیدا کرتے وقت انسان کو دیے تھے، معدوم کیسے ہو گئے؟ ایک ہوتا ہے حالات کا تغیر ہو جانا، بدل جانا، معدوم تو نہیں ہوئے نا. پہلے انسان گوشت ہے، پھر انسان مٹی ہو گیا، پھر ذرے ہو گیا، پھر ہوا میں بکھر گیا. معدوم تو نہیں ہوا نا، ختم تو نہیں ہوا، کیفیات بدل گئی ہیں. کبھی مٹی ہو گیا، کوئی راکھ ہو گیا، کوئی کوئلہ ہو گیا، کوئی فضلہ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. تو یہ کچھ کا کچھ بدل بدل کے بنتا رہا، لیکن معدوم تو نہیں ہوا نا، ختم تو نہیں ہوا. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. انسان کے ذرہ ذرہ بکھر بکھر کر کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں چلا گیا، تو وہ جس شکل میں بھی ہے، جو بھی آگے بن گیا ہے، موجود تو ہے نا، اللہ کے تو علم میں ہے کہ کیا بن گیا ہے. تو وہ اجزاء اصلیہ کو، اس کو معدوم نہیں کہا جائے گا، وہ موجود ہے. تم معدوم کہو تو کہتے رہو، ہم تمہارے ساتھ لفظوں میں جھگڑا نہیں کریں گے، ہمارا نزاع لفظی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. تم معدوم کہو یا موجود کہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ اجزاء اصلیہ اللہ کے علم میں ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر کے دوبارہ اکٹھا کر لے گا. تو تمہارا یہ کہنا کہ اعادہ معدوم محال ہے، یہ کوئی ہمارے مقصد کے لیے کوئی مضر نہیں. کہتے ہیں ان مرادنا، اس لیے کہ ہماری مراد یہ ہے، ان اللہ تعالی یجمع الاجزاء الاصلیہ للانسان، کہ اللہ تبارک و تعالی اجزاء اصلیہ انسان کے جو ہے ان کو پہلے اکٹھا کرے گا، ویعید روحہ الیہ، اور اس کے اندر پھر اللہ روح کو ڈال دے گا اور بعث ہو جائے گا. سواء سمی ذلک اعادۃ المعدوم بعینہ او لم یسمى، تمہاری مرضی ہے اس کا نام اعادہ معدوم رکھ لو یا اس کا کوئی اور نام رکھ لو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اجزاء اصلیہ کو جمع کرنے کے محال ہے. یہی ہمارا دعویٰ ہے، اللہ اجزاء اصلیہ کو جمع کریں گے، اس میں روح ڈالیں گے، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ محال نہیں ہے. تم اس کا نام اعادہ معدوم رکھو یا اس کا کوئی اور نام رکھو، ہمارا تمہارے ساتھ لفظوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ اعادہ معدوم محال ہے، یہ بات بنتی نہیں. تو یہاں تک بات آپ سمجھ گئے. سواء سمی ذالک، برابر ہے، ایک جیسی بات ہے، سمی ذالک، اس کا نام اعادہ معدوم رکھو، اعادہ معدوم بعینہ، او لم یسمى، یا اس کا نام یہ نہ رکھو، کوئی اور نام رکھ لو، نام سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالی ان اجزاء اصلیہ کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس شکل میں ہیں اور کس حال میں ہیں. ان سب کو اللہ جمع کر کے ان میں روح ڈال کے دوبارہ انسان کو زندہ کر کے کیا کر لے گا؟ کھڑا کر لے گا. اچھا، وَبِهَذَا یس. اب ایک سوال اور اس کا جواب. وَبِهَذَا يَسْقُطُ سے ایک سوال اور آگے اس کا جواب ذکر کرنا ہے. سوال یہ ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا، لو اکل انسان انسانا، اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جائے. نومت العروس والی بات ایسے ہی بتا دوں آپ کو مفت میں، اتنا مشکل سوال ہے؟ یہ تو میرا سوال ہے، میں نے آپ سے سوال کیا تھا. وَبِهَذَا يَسْقُطُ سے یہ سوال جواب قدر دقیق ہے، تھوڑی تفسیر کرنی پڑے گی. چلے ہم یہاں سے کل کو پڑھیں گے. تو یہ جو سوال ہے نا نومت العروس والا، یہ میں نے آپ سے سوال کیا. میرا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. دلہن تو نہیں سوتی، تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ ڈھونڈیں. جب آپ کچھ پوچھ پاچھ کریں دوسروں سے شاید کچھ بتا دیں. دلہن سوتی نہیں ہے جی، آپ کہتے ہیں دلہن جب بیدار ہوتی ہے تو اپنا محبوب دیکھتی ہے. وہ سوئے گی تو محبوب دیکھے گی نا. دلہن تو ہمارے ہاں نہیں سوتی، وہ تو ساری رات ڈیوٹی دیتی ہے. تو اس لیے یہ سوال کھڑا ہے، اس کو آپ. اچھا جی، شب عروس میں سونا ہے؟ شب عروس میں تو پہلی ملاقات ہے، اور پہلی ملاقات کہاں سونے دیتی ہے؟ تو اس لیے سونا نہیں ہے. یہ سوال ہے، آپ اس کو جواب تلاش کرنا، پھر باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے. اور وَبِهَذَا يَسْقُطُ سے کل کو پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بتائیے کہ آپ کو آج کا سبق